محمود صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اچھا، کوئی کل کے لیسن کے بارے میں اگر کویسچن ہے تو پوچھ لیں. ویسے آج اس کی پریکٹس ہم دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. تو لیکن اگر کوئی بہت ہی اہم چیز ہے تو اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے ابھی. ریکارڈنگ آن کر لیں سر. آج سے سمجھ لیں ہمارا عربی کی دوسری سی ڈی سٹارٹ ہو گئی ہے الحمدللہ. پہلی سی ڈی جو تھی وہ الفاظ پر مشتمل تھی، جو اسم تھا، مین اس میں اسم تھا. تو یعنی ورڈز ہم پڑھ رہے تھے. تو آج کی سی ڈی جو ہے اس میں اب ہم مرکب پڑھیں گے یا فریگمنٹس پڑھیں گے. تو اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس ہیں جو کمپلیٹ سینٹنس نہیں بنتے، انکمپلیٹ ہوتے ہیں، ناقص ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں مرکبۃ ناقصۃ، مرکب ناقصہ یا کہہ لیں. تو آج کے لیسن میں ہم چند ایک مرکب ناقصہ پڑھیں گے. ایک منٹ اما. مایا اور عمار کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مانتا ہوں کہ اس دن مجھے بہت غصہ آ گیا تھا. مایا کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا. یہ مائک بند کر دیں سب کے. محمود بھائی انشاءاللہ سب کے مزید مائک بند کر کچھ دیں. نیکسٹ ویک بھی پڑھیں گے. تو آج مین جو ہے نا وہ مرکب ناقصہ ہی ہے. تو اس پڑھنے کے درمیان میں ہی ہم انشاءاللہ آج حرف بھی سٹارٹ کر دیں گے. حرف کی مختلف اقسام جو ہیں وہ آج پڑھیں گے. تو لیٹ سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ عربک فریگمنٹس جو ہیں یہ مرکب ناقصہ، یہ ہم انشاءاللہ 5 پڑھیں گے. تو جن میں سے 2 جو ہے نا وہ آج ہم پڑھ لیں گے اور باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک پڑھیں گے. تو یہ ڈیفینیشن ہے مرکبۃ ناقصۃ کی. یہ مرکب ناقصہ کہ اٹس لیس دین اے سینٹینس، جملہ نہیں ہوتا پورا بٹ مور دین اے ورڈ. تو یہ ہماری دوسری سی ڈی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ سی ڈی ہماری ہوگی سینٹینسز کی. تو جب وہاں ہم پہنچیں گے پھر انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ عربک بک بھی ایک سٹارٹ کریں گے، کیونکہ پھر فاؤنڈیشن پوری ہو جائے گی مور اور لیس. نہیں، ایک چیز رہ جائے گی، سوری. وہ کرنے کے بعد ہم کریں گے وہ تھوڑا سا فعل ماضی اور فعل مضارع کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم بک سٹارٹ کریں گے. ابھی جو ہم فریگمنٹس پڑھیں گے یہ اس میں یہ بیسیکلی مل کے بنے گا حرف اور اسم سے، یا اسم اور اسم، 2 اسم ملا کے بھی ایک فریگمنٹ بن جاتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے. تو ایکچولی تو یہ میں نے 3 فریگمنٹ سامنے لکھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر شمع صاحب آج ہیں ہمارے ساتھ؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا آپ کہا کرتے تھے کہ بڑے شروع میں کہ یہ انگلش جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ
چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے. تو اب دیکھیں اب آہستہ آہستہ ہم نا عربی میں شفٹ ہو رہے ہیں. اب میں نے ان کو جان بوجھ کے ٹرانسلیٹ نہیں کیا, تو ہم پہلا جو مرکب ناقص پڑھیں گے اس کا نام ہے الجار والمجرور, اور دوسرا حرف النصب و اسمہا, اور تیسرا الاضافہ. اس کے علاوہ بھی دو ہیں الصفت والموصوف, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور اسم الاشارہ جو ہے ان سے جو فریگمنٹس بنتے ہیں یہ 5 ہو جائیں گے. تو آج صرف ہم 2 ہی کریں گے. تو پہلا انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں الجار والمجرور, اور اس کا بہت لنک بنے گا. یسٹرڈے کا جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ پروناؤنز ہیں, الضمائر المنفصلہ, منفصل ضمیر منفصل کہہ لیں اگر سنگل کہنا, تو وہ رفع سٹیٹس میں ہوتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ جو متصلہ ہیں اٹیچڈ پروناؤنز ہیں وہ نصب یا جر سٹیٹس میں ہو سکتے ہیں. تو آج, اور میں نے کل کہا تھا کہ تھوڑا اس کا انشاءاللہ بعد میں آ جائے گا, تو آج یہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ کہ کیسے ان کو ہم پہچانیں کہ یہ نصب سٹیٹس میں ہے یا جر سٹیٹس میں ہے. اچھا, یہ جو پہلا مرکب ناقص ہے اس کو ہم حرف آف جر, مطلب میں نہیں کہوں گا آئندہ الجار والمجرور ہی ہے, لیکن جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ کہ یہ چونکہ ہم شروع میں یہی جر وغیرہ پڑھتے آئے تھے تو اس شارٹ میں ہے جو جے. So this fragment is made up of 2 parts. The first is what is called حرف jar اور جار. زیادہ جو لفظ مشہور ہے وہ جار ہے, جار اور مجرور. So this is a حرف that puts the ism that comes after it in the jar status. عربی میں کچھ حروف ہیں جب وہ کسی اسم کے ساتھ لگتے ہیں تو جیسے ان کا ان پہ سایہ پڑتا ہے, یا وہ کہہ لیں مطلب یہ سمجھ لیں اپنے جو اسم ہے وہ ان کا وکٹم بن جاتا ہے, اس پہ اپنا شیڈو کاسٹ کرتے ہیں اور اس کو فورس کرتے ہیں کہ وہ جر سٹیٹس میں چلے جاتا ہے. پہلے حرف آتا ہے, اس کے بعد اسم آتا ہے, تو اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے ایسے حرف پلس اسم, اور ان کے درمیان میں کچھ نہیں آ سکتا. تو اس انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیر از نو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ. یہ نہیں ہو سکتا کہ حرف یہاں ہے اور اس کے اندر 2-4 اور کچھ اسم آ گئے ہیں اور آخر میں جا کے کہیں اس کا وہ اسم آیا جس پہ اس نے اپنا عکس ڈالنا ہے, یا جس پہ اس نے سایہ, یا جس کو اس نے جر سٹیٹس میں ڈالنا ہے. نہیں, وہ ان کے درمیان میں کچھ نہیں آ سکتا. دیر از نو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ان بٹوین جار اور مجرور میں. تو وہ جو حرف ہے جو کہ اسم کو جر سٹیٹس میں ڈالتا ہے اس کو جار کہتے ہیں, اور جس اسم کو وہ جر سٹیٹس میں مجبور کرتا ہے جانے میں اس کو مجرور کہتے ہیں. تو دس از ہاؤ جار والمجرور کا یعنی ایک فریگمنٹ بنتا ہے. This is the first of the 2 reasons for a word to be in jar status. Nothing can come between jar and majroor. ان کے درمیان long distance relationship نہیں ہے, not allowed. They have to be one after the other. اچھا جی, ہاں ایک اور اس میں چیز یہ ہے کہ یہ صرف اسم پہ اس کا سایہ پڑتا ہے یا اسم کو یہ افیکٹ کرتا ہے. It only beats an ism into jar status. تو اس کا جو وکٹم ہے حرف جر کا وہ اسم ہے, وہ فیل نہیں ہو سکتا. It is never followed by fail.
ٹھیک ہے, یا کوئی دوسرا حرف بھی نہیں آ سکتا. دیر آر 17 حروف الجر, تو وہ ہم ان کو انشاءاللہ اس کی آج پریکٹس بھی کریں گے. تھوڑا سا میں اگر انکریز کروں اس کا سائز, تو پہلا لفظ ہے با. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ. ٹھیک ہے, تا, تاللہ ایک لفظ ہے. کا, جیسے سورۃ الفیل میں آتا ہے نا, کعصف مأکول. لا تو بہت ہی جگہ قرآن میں آتا ہے, لہو ما فی السماوات والارض. وا قسم کے لیے آتا ہے, جیسے والعصر. ٹھیک ہے, منز بھی آتا ہے, مز, خلا, ربما یود الذین کفروا, حاشا یہ سورہ یوسف میں آتا ہے. من سب سے زیادہ جو کامن آئیں گے نا وہ با اور من آئیں گے نا, اور فی یہ بہت زیادہ کامن ہے. فی سبیل اللہ, فی سبیل. اچھا, اس کا ایک بہت ہی بڑا ایڈوانٹیج آپ کو یہ ہوگا کہ اکثر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جب وہ بغیر حرکات کے عربی پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں آتا, لگتا کہ اس پہ زبر پڑھیں گے زیر پڑھیں. تو یہ آپ سمجھ لیں آپ کا بہت بڑی یعنی پرابلم سالو ہو جائے گی آج یہ حرف پڑھنے سے نا. تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ حرف جر آیا ہے اور اس کے بعد کوئی اسم آیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو جر سٹیٹس میں لے جائے گا. جیسے مثلا فی ادھر لاسٹ رو میں فی لکھا ہوا ہے, فی. یہ اب میں اگر عربی کا سینٹنس لکھوں تو مثلا فی کے ساتھ میں لکھ دوں سبیل, تو اس میں اب کیا پاسبلٹیز ہے کہ فی سبیل اللہ بھی پڑھ لیں, فی سبیل اللہ بھی پڑھ لیں, یا فی سبیل اللہ. چونکہ ہم نے کہا ہے کہ جو فی ہے یہ حرف جر ہے, اور اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کو یہ جر سٹیٹس میں فورس کرے گا جانے میں. تو فی سبیل اللہ تو ہو نہیں سکتا, اور نہ فی سبیل اللہ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب اونلی پاسبلٹی فی سبیل اللہ. لیکن وہ ہم دوسری چیز بھی پڑھیں گے آج ہی کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا تھا کہ پارٹلی فلیکسیبل اسم ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جب فی آئے گا تو وہ تو کسرہ لے ہی نہیں سکتے نا. تو اسی طرح مبنی جو آتے ہیں, غیر منصرف یا مبنی آتے ہیں, تو ان میں تو کسرہ آ ہی نہیں سکتا. جیسے لقد کان فی ابراہیم, ابراہیم ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ابراہیمی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ سے پوچھے کہ ابراہیم کا سٹیٹس کیا ہے, وہ جر سٹیٹس ہے. بظاہر وہ اس کے اوپر فتح ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بیکاز اس کے پیچھے فی آیا ہے تو یہ جر سٹیٹس میں ہے. تو یہ بہت بڑی کنفیوژن جو عربی پڑھنے میں, اور یہ سمجھ لیں آپ کی ایک فاؤنڈیشن آج آ گئی کہ جب ہم عربی پڑھیں گے, عربی کی بک پڑھیں گے, تو اس میں یہ کافی ہیلپ فل ہوگا لیسن آپ کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. Every حرف of jar has a victim ism and it beats it into jar status. اس کو میں کہہ رہا ہوں نا اپنا سایہ ڈالنا مختلف انداز. Since attached pronouns are nasab or jar status, so when they are attached to harf of jar, they will be jar. تو ایک تو مسئلہ حل ہو گیا ہمارا. کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جر سٹیٹس کے اندر ہو سکتے ہیں یا نصب سٹیٹس میں ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ کسی حرف آف جر کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے, اٹیچ پروناؤن جیسے فی ہی ایسے ہے نا, تو وہ اس کو مطلب ہم کہیں گے اس کا سٹیٹس جر ہے.
اس کی انشاءاللہ اگزامپلز آئیں گی آگے. اچھا کوئی اٹیچ پروناؤن اگر الہ اور اعلیٰ کے بعد آئے نا تو اس کے ساتھ نا پھر ایک یا ایڈ ہو جاتی ہے یا کی شکل میں لکھتے ہیں. جیسے اعلیٰ کے بعد ہا نا علیہ تو یہی اٹیچ پروناؤن ہے. تو اعلیٰ جو ہے یہ بیسیکلی حرف جر ہے یہ تو جی اور یہ اٹیچ پروناؤن ہے لیکن اس کے ساتھ یا آ گیا کیونکہ اکیلا اس کو نہیں پڑھتے یا پڑھا جا سکتا علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح الہی سوری یہ بھی اٹیچ پروناؤن آ گیا اور یہ وہی الہ ہے یہ والا اور یہ وہی اعلیٰ ہے یہ والا وہی اعلیٰ ہے جو یہ اوپر ہے. ٹھیک ہے اگر حرف آف جر جو ہے نا وہ سکون کے اوپر اس کا اینڈ ہو جائے اور فالوڈ بائی ال آ جائے تو وہ جوائن ہو جاتے ہیں. جیسے فل کتاب ٹھیک ہے وہ اس کے اینڈ پہ سکون آ گیا اور آگے ال آ گیا تو وہ ان کا ادغام ہو جائے گا فل ہو جائے گا فی ال یہ نہیں کہیں گے فی الکتاب. اچھا اب اس ٹیبل پہ ذرا فوکس کریں. جر سٹیٹس کا مسلم چارٹ آپ کو یاد ہوگا کہ اینڈنگ ساؤنڈ جو ہے وہ مسلمن ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ فلی فلیکسیبل کے لیے اور اگر نان فلیکسیبل ہو ایکسکیوز می تو وہ موسیٰ ہی رہے گا. آلدو یہ اوپر اس کے فتح اور یہ اینڈ پہ یا جو مقصورہ آ رہی ہے الف مقصورہ آ رہی ہے لیکن ہے جر سٹیٹس میں بیکاز اٹس مبنی. جو غیر منصرف ہے دیکھیں اس کے اوپر فتح نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ جر سٹیٹس میں ہے اگر اس کے پہلے کوئی حرف جر آ گیا. تو اینڈنگ کمبینیشن میں تو یہ عینی ساؤنڈ آتی ہے. سمجھ لیں یہ جو لاسٹ والی رو ہے نا ہم وہ پڑھ رہے ہیں عینی اور میسکولن پلورل میں اینا اور آتن ٹھیک ہے. اور اٹیچ پروناؤن جو ہے اس کی ایک مثال دی ہوئی ہے جیسے ہو تو وہ آلدو وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے دمہ اور یہ رفع سٹیٹس میں ہوگا لیکن بیکاز اگر اس سے پہلے حرف جر لگا ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جر سٹیٹس میں ہے. یہ چند ایک ایگزامپلس دی ہیں جیسے اس میں والعصر واو جو قسم کے لیے میں نے اس پہ ایک دن لیکچر میں بتایا تھا کہ اصل میں یہ قسم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جیسے والعصر اس میں اصل میں جس چیز کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ بطور وٹنس لے کے آتا ہے وہ گواہ کے طور پر لے کے آتا ہے جیسے والشمس والتین والزیتون والعصر. اب ایک ہوتا ہے مقسم اور ایک ہوتا ہے مقسم علیہ یعنی مقسم جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ عصر کی قسم کھائی جا رہی ہے. مقسم علیہ کہ جس کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے تو یہ جو اللہ نے کہا والعصر یہ مقسم ہے ان الانسان لفی خسر یہ مقسم علیہ ہے کہ جس کے لیے یہ قسم کھائی جا رہی ہے. تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ گواہی ہے. عربی میں عصر کہتے ہیں کسی چیز کا جب جوس نکال لیں آپ کوئی جو شارجہ ابوظہبی کے ہیں لوگ وہ آپ
کو پتا ہوگا کہ جوس کو عصیر کہتے ہیں، عین صاد یہ را. تو جب بالکل کسی چیز کا ایسنس اور جوس نکال لیا جائے نا اور وہ ختم ہو جائے تو اس کو عربی میں عصر کہتے ہیں. اسی لیے عصر کا وقت کو عصر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سمجھ لیں جو دن ہے اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، اس کا جوس ختم ہو جاتا ہے، وہ بالکل اب اس کا اینڈ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بارش کے لیے کہ جب بالکل بارش ہو کے بادل خالی ہو جاتے ہیں نا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یوز کیا ہے. تو یہ نہیں ایسے سمجھ لیں جیسے کسی چیز کو نچوڑ کے اس کا جوس نکال لیا جائے نا. تو اسی وجہ سے یہ جو زمانہ کہہ لیں اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر کہ زمانہ یا ٹائم جو ہے یہ عصر کا وقت یہ اس چیز کا گواہ ہے. کس چیز کا؟ ان الانسان لفی خسر کہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ نقصان میں ہے. لفی خسر لام جو ہے یہ آج یہ دیکھیں جیسے ہم نے اوپر دیکھا یہ جو لام ہے نا یہ والا لفی خسرین، فی کے بعد خسرین دیکھیں کسرہ اس کا جر سٹیٹس میں چلا گیا نقصان. کہ زمانہ اس چیز کا گواہ ہے، ٹائم اس چیز کا گواہ ہے، بندے کی عمر اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ نقصان میں ہے. ہاں وہ نقصان میں نہیں ہے الا الذین آمنوا. تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے کہ یہ جو اقسام القرآن ہے، قرآن کی قسمیں ہیں، یہ اگر گواہی ہے تو کس چیز کی گواہی ہے. جب کہا گیا والتین، وہ میں نے آپ کو ایک بک ریکمینڈ کی تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ قسمیں کس چیز کی گواہی ہیں. تو اگر اس پہ تفسیر کوئی دیکھنی ہو نا تو بیسٹ ہے تدبر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی. اس میں انہوں نے یہ نقطہ جو ہے نا لے کے آئے. تو اس میں وہ ہر قسم کو پھر اس دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ والشمس وضحاہا کہ شمس اور ضحا، واللیل اذا سجا، ایسے ہر ایک قسم کو وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیسے فٹ ہوتی ہے، وہ کیسے گواہی ہے اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے آگے بات کرنی ہے. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. تو یہ دو قسمیں سورۃ ضحا میں کھائیں، لیکن یہ گواہی ہیں ایکچولی. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایز اے وٹنس لے کے آ رہا ہے کہ ضحا کا جو ٹائم ہے اس کو ایز اے وٹنس لے کے آ رہا ہے. اسی طرح والنجم اذا ہوا کہ ستارہ، کون سا ستارہ؟ وہ جو گرتا ہے. تو اس سے اصل میں جو سائنسدان ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی بلیک ہول کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. والسماء والطارق، آسمان اور الطارق. النجم الثاقب، یہ جو تارہ، یہ جو طارق ہے یہ بھی ایک ستارے کا نام ہے. تو یہ جو ناکنگ ستارہ اس پہ بھی سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے جو فزسسٹ ہیں ایسٹرونومرز ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ کون سا ستارہ ہے. تو یہ ساری جو ہیں یہ اقسام ہیں جو کہ بیسیکلی گواہی ہیں اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ آگے بات کرنا چاہ رہے ہیں. انساعتی، اچھا اس میں دیکھیں جار جو واو ہے والعصری اور مجرور عصر ہے، اسی میں ان جو ہے وہ جار ہے، الساعتی مجرور ہے. اچھا فی ادنا کو ذرا نوٹ کریں، فی حرف جار ہے لیکن ادنا الف مقصورہ آ گیا، مبنی آ گیا. تو یہ آلدو یہ شو تو فتح کر رہا ہے لیکن یہ سٹیٹس اس کا جا رہا ہے. ٹھیک ہے.
لنا، یہ اب دیکھیں جو کل ہم نے پڑھا تھا نا، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اور لا جو آج پڑھا وہ حرف جر نہیں وہ ہے. جار ہے. تو وہ جو اب اس کے ساتھ لنا آیا وہ ایکچولی مجرور ہے، وہ جار سٹیٹس میں ہے. ادھر بھی کچھ اگزامپل دی ہوئی ہیں. والشمسی تاللہ للہدایا من بعید عن قوم حتی الموت بالرجلین من المسلمین منکم علیہا. تو بہت زیادہ جو آپ دیکھیں گے قرآن میں وہ علی، من، فی، یہ بہت زیادہ آئیں گے قرآن پاک میں. آج انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو تھوڑا کلیئر ہو جائے گا. اچھا یہ اسی کا سمجھ لیں. اب دوسرا فریگمنٹ ہے، دوسرا مرکب ناقصہ ہے. تو کچھ حروف تو ہم نے پڑھے ایسے ہیں جو اپنے ساتھ اسم کو جر سٹیٹس میں لے جاتے ہیں. کچھ حروف دا ادر وے راؤنڈ ہیں، وہ اپنے ساتھ اسم کو نصب سٹیٹس میں لے جاتے ہیں، ان پہ ان کا سایہ پڑتا ہے، عطف پڑتا ہے، and they beat them into the nasab status. اچھا unlike حرف آف جر، ان میں لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے. یعنی یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک حرف النصب یہاں ہے، اس کے درمیان میں کچھ اور اسم آئے، پھر اینڈ پہ جا کے اس کا جو منصوب آیا. اس میں جو جیسے وہاں جار مجرور ہے تو اس کو کہتے ہیں نصب منصوب. ٹھیک ہے، پہلا جو ہے وہ نصب ہے، دوسرا جو ہے وہ منصوب ہے. The two parts of the fragments can have a long distance relationship. یعنی ان کے درمیان بھی کچھ آ سکتا ہے. یہ تھوڑے کم ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ 17 تھے. تو یہ فی الحال یہاں 8 لکھے ہیں. ایک آدھ اور بھی ہے لیکن جو موسٹ کامنلی ہے قرآن میں پائے جاتے ہیں وہ یہی ہے. ان کأن لیت لکن لعل بأن لأن، یہ سارے قرآن میں آیا ہے. ان اللہ، آپ نے پڑھا ہوگا ان اللہ مع الصابرین. اب ان کے بعد اللہ آیا، ان اللہ، تو وہ نصب سٹیٹس میں ہے. اگر کوئی آپ کو حرکات نہ لکھ کے دے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان اللہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ اس سے پیچھے ان آیا، وہ نصب سٹیٹس میں اس کو کر دے گا. یہ ایک چھوٹا سا نوٹس ہی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن جو ہے وہ بھی نانی کی شکل میں آتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر یہ حرف نصب آ جائے تو ان کو جب ہم کمبائن کر دیتے ہیں تو دونوں شکلیں قرآن میں ہیں. اننی ایسے بھی ہے، اور دونوں نون مکس ہو جاتے ہیں تو انی بن جاتا ہے. ایکچولی وہ ہے اننی، ان یہ ہے اور اس کے بعد نی ہے. تو اس کی بھی وہی جیسے ہم نے پہلے اس کا ٹیبل بنایا تو نصب سٹیٹس کا جو رو ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہ فلی فلیکسیبل میں ان آئے گا اور مبنی میں کوئی چینج نہیں آئے گی. اور یوسفہ، ادھر بھی یوسفہ ہی تھا جار سٹیٹس میں بھی. تو یہاں بھی مین، عینی اور اینا اور آتن اور ہو. ٹھیک ہے، in case where something does come between the two parts, یہ ایک مضاف ہوتا ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. یہ ایڈجیکٹیوز نہیں، جیسے یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. تو جب کبھی اپنا نصب اور منصوب کے درمیان کوئی آئے، جیسے جار و مجرور آ جاتا ہے یا مضاف آ جاتا ہے، تو ہم نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ اس کا منصوب پارٹ کیا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نصب کے بعد
سوری نصب سٹیٹس کا اسم ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ جب حرف النصب آ گیا اس کے بعد کوئی اور ایک دو چیزیں آ گئی، اس کے بعد ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ حرف النصب نے کس کو نصب سٹیٹس میں کیا، تو وہ ڈھونڈنا ہے۔ درمیان میں جو کچھ بھی آئے ہم وی کین جسٹ اگنور اٹ۔ تو اگر کوئی آپ کو اسائنمنٹ میں ایسا سینٹینس دے دیا جائے، ایسا فریگمنٹ دے دیا جائے جس میں حرف النصب آئے اور اس کے بعد فوراً کوئی چیز آپ کو نصب سٹیٹس میں نہیں مل رہی، کچھ اور آ گیا، اور اس کے کچھ دیر بعد آپ کو نصب سٹیٹس میں ملا ہے، تو وہ اس کا منصوب ہوگا۔ ہاں تو every حرف النصب needs an ism, you will never find حرف النصب alone۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی چند ایک ایگزامپل ہے، جیسے ان اللہ، تو یہ اس کا اسم ہے حرف النصب کا۔ یہ جیسے کأن اور اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن لگا ہوا ہے جو ہے نا، تو اسی طرح ان، اب اس کے بعد آ گیا لہم۔ بیسیکلی لہم جو ہے یہ ایک الگ کنسٹرکشن ہے جو کہ جار مجرور کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں لا جو ہے وہ حرف جار ہے، اور ہم جو ہے وہ بیسیکلی پروناؤن ہے رفع سٹیٹس میں، ہوا ہما ہوم آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو اچھا اجرن، تو یہ اس کا اسم ہے بیسیکلی، حرف النصب جس کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے اسم، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ حرف النصب کے بعد ایک اسم آنا ضروری ہے، تو یہ تو حرف النصب آ گیا، اب اس کا اسم یہ نہیں بن سکتا لہم، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک الگ کنسٹرکشن ہے، اور ویسے بھی دیکھنے میں بھی آپ دیکھیں اسم نہیں لگے گا آپ کو۔ اجرن ریوارڈ، یہ اس کا اسم بن رہا ہے۔ Additional notes: when attached to a pronoun, the la is pronounced la, otherwise it is li. جیسے اٹیچ پروناؤن کم ہے تو لکم ساتھ لگ گیا۔ لا کے بارے میں یہ یعنی ایک الگ ایک رولس ہے، لیکن جب وہ اٹیچ پروناؤن نہیں ہے ایک دوسرا اسم ہے تو لی کی فارم میں آ جائے گا، لی رسول، ٹھیک ہے۔ Don't confuse the حرف of jar lam with the lam for emphasis. The lam for emphasis does not make ism jar. For example, la nahnu، ٹھیک ہے، most certainly۔ اچھا اس میں تھوڑا یہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ بعض اوقات جو لام کی دو قسمیں، آگے ایک پوائنٹ اور بھی آ رہا، کاف کی بھی دو قسمیں ہیں، تو ابھی جو ہم نے پڑھا ہے وہ والی قسم پڑھی ہے جو لام حرف النصب ہی پڑھا ہے ابھی نا، ٹھیک ہے، تو لیکن ایک ایمفیسس والا لام بھی ہے قرآن میں، جیسے لنحنو، یہ ایمفیسس والا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا جو ہے لام یہ حرف جر والا ہے۔ اسی طرح واو بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کنیکٹر واو ہوتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ سارا کنیکٹر ہے، اور دوسرا ایک واو حرف جر بھی ہے جو کہ اسم کو جر سٹیٹس میں لے جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھا، جیسے والعصری والسمائی، تو یہ ان میں بھی دھیان رکھنا پڑے گا۔ when min and an are attached to ma، تو اس میں پھر یہ ہوتے ہیں کہ وہ کمبائن ہو جاتے ہیں، تو اما ایکچولی از ان اور ما ہے، اسی طرح من ما جو ہے وہ مما بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے دیکھ لیے۔ Don't confuse the kaf حرف of jar with the
attached pronoun. Harf of jar comes before while attached pronouns comes after, for example. ہاں یہ کاف کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دو طرح کا کاف بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا والا کاف ہے؟ تو جو حرف جر ہوتا ہے وہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے, ہم نے دیکھا, اس کے بعد اسم آتا ہے. لیکن جو کا والا اٹیچ پروناؤن ہے, اور اٹیچ پروناؤن ہمیشہ اینڈ پہ آتا ہے, تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سا والا کا ہے. اگر شروع میں آئے گا, ٹھیک ہے, تو یہ حرف آف جر ہے, اور اگر اینڈ پہ آئے گا تو یہ اٹیچ پروناؤن ہے. یور لارڈ, ربو کا. کل ہم نے پڑھا تھا کا حرف آف جر ہے. تو آج کا اتنا ہی ہے لیسن. میں نے زیادہ نہیں کیا تھا کہ اضافہ جو شروع میں نے دکھایا تھا کہ فریگمنٹس 5 ہیں, اس میں سے 3 میں نے سوچا تھا پہلے آج کر لیں گے, لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو اضافہ ہے یہ کافی ذرا بڑا ٹاپک ہے, اور یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ابھی تک ہم نے جو 2 پڑھے ہیں اس میں اسم اور حرف کو ملا کے مرکب ناقص بناتے ہیں. یہ اسم اور اسم کو ملا کے اضافہ بنتے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ پھر ریویژن کر لیں. 17 جو حرف جر ہے وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے با, تا, کا, لا, واو. یہ بہت کم آتا ہے. منذ, مز, خلا, یہ جو 3 ہے نا یہ بہت کم ہے. یہ ربا بھی کم ہے, حاشا بھی بہت کم ہے, من بہت زیادہ ہے قرآن میں, آدھا بھی بہت کم ہے, من, فی, عن, علا, حتی, الا. یہ جو لاسٹ لائن ہے یہ کامن ہے, اور پہلی لائن جو ہے نا وہ کامن ہے. درمیان والی 2 لائنیں جو ہے نا وہ اتنی کامن نہیں ہے. اور حرف النصب دیکھ لیں ایک دفعہ پھر دوبارہ. یہ انا, انا, کا انا, لیتا. اچھا اس میں بھی انا, انا, کا انا یہ زیادہ آتے ہیں. لیتا تو شاید ایک آدھ دفعہ ہی آیا ہے. لیکننا زیادہ آتا ہے, لعل آتا ہے, لأنا آتا ہے, لأن. یہ جو سیکنڈ کالم ہے یہ کامن ہے. فرسٹ کالم میں پہلے 3 زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں ابھی میں وہ قرآن کی پریکٹس اس کا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, شاہد رشید صاحب کا کوشچن ہے, ویئر ٹو گیٹ دس بک فرام مولانا ابوالکلام. یہ میں نے پچھلی دفعہ ایک لنک بھیجا تھا, میں دوبارہ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ گروپ میں. اچھا ارشد آپ بول لیں ذرا, میرا تو خیال تھا آواز آ رہی سب کی. السلام علیکم, آ رہی ہے آپ کو آواز؟ ہاں اب آ رہی ہے. او اچھا, میرا خیال میں نے دھیان نہیں دیا, وہ میوٹ تھا, یعنی میوٹ ان دا سینس کہ وہ ساؤنڈ بند کی ہوئی تھی. اب آئیے, آپ کسی نے کچھ بات کی تھی درمیان میں, کوشچن وغیرہ؟ نہیں, درمیان میں کوشچن نہیں ہوا تھا, شروع میں مطلب ہے کہ جو ریکارڈنگ وغیرہ آن کرنے کا لوگ کہہ رہے تھے, تو آپ کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا تھا. او اچھا اچھا اچھا, تو میں نے چیٹ آپ دیکھی. یہ جو آپ نے حرف جار بتائے ہیں, ہاں جی, یہ وہ نہیں آتا کبوتل میں, واو بھی آتا ہے, لام بھی آتا ہے, ہاں کس جی. طرح یہ حرف جر جو ہے حرف جر جو ہیں وہ لسٹ کھول لیتے ہیں. جی, یہ آ گیا نا واو, جیسے میں نے کہا والعصر. سکرین نہیں آئی سر؟ او اچھا, اسکرین میں نے آف کر دی, ٹھہرے. ٹھیک ہے, شیئر کرتا ہوں.
क्या हुआ है, अरशद ने बता दिया, वरना तो सर आप को होस्ट थे, आप मुझे फोन कर देते अहमद फारूक भाई। मैंने काफी किया, आपने वो म्यूट था। फोन फोन मैंने फोन आपको फोन कर देते, फोन मेरे पास रखा, वो भी चले एनीवे। इतने बाद में बंदा पूछ सकता है। चलें ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था? मैं तो ये जो हरफे जार है, जी ये जी, 5 ही थे, ये काफ वाव बे नहीं ये लाम। 17 है। मैंने बताया कि जो पहली रो वो ज्यादा कॉमन है और लास्ट रो बहुत ज्यादा कॉमन है। एक्चुअली हमें उस्ताद साहब ने ना, हमारे उस्ताद साहब ने ये दरमियान वाली रोज नहीं पढ़ाई थी, दो सिर्फ पहली वाली पढ़ाई थी और आखिरी वाली, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। मेरे ख्याल ये जो रुब्बमा युवद्दुल्लज़ीना कानो ऐसे करके, पहले में लाम है। जी जी, ये लाम, जैसे अल्लाह ने कहा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये लाम वही है, लहू वाला। बे, सही। ये काफ वो है, जैसे मैंने मिसाल दी का अस्फिम माकूल, इस मतलब अल्लाह ने कहा कि जैसे वो जो सूरतुल फील में आता है ना जी जी। कि उनको खाया हुआ बुस जैसे होता है ना, वैसे बना दिया, सिमिलर टू दैट। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो चलें फिर, और आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें। इट्स ओके। चलें, फी सबीलिल्लाह का मैंने बताया, अन अला हत्ता इला, ठीक है। तो मैं अभी कुरान का वो सूरतुल काफ, आज आपको कल मैंने उसकी कुरान पाक की कुछ ब्यूटी दिखाई थी कि कैसे वो इल्तफात चेंज होता है। तो आज आपको एक दूसरा एंगल दिखाऊंगा, और देखिएगा कि आपके अरबी पढ़ने का आपको इंशाल्लाह कितना फायदा है। और ये ना तो तर्जमे में को पढ़ाएगा आपको, और ना तर्जमे में कैप्चर होता है ये। ये जब वो ये अभी आप कुरान नजर आ रहा है ना सारे को, सबको? ये आ रहा है सर। जी ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ। अच्छा, ये वो अब स्टोरी जो मूसा अलैहिस्सलाम की खिज़र अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हो गई, तो 3 जो बातें थी उसमें वो सब्र नहीं कर सके, तो उन्होंने फिर ना खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको अब बताना शुरू किया है कि वो उन्होंने ये काम क्यों किए थे। तो चलें उसका हम स्टार्ट करते हैं। अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीन यअमलून फिल बहरी फअरदतु अन अईबहा वकान वराअहुम मलिकुन यअखुज़ु कुल्ल सफीनतिन गस्बा। आपने नोट करना है प्रोनाउंस पे, हर्फ ऑफ नस्ब पे और हर्फ ऑफ जर पे, ठीक है। अच्छा, ये चलिए सबसे पहला तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, लिमसाकीना, इसमें ली जो है ये शुरू में आया हुआ है ना। कल हमने पढ़े थे प्रोनाउंस, एक इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं और एक अटैच्ड, वो अटैच प्रोनाउन एंड पे आते हैं। तो ये ली जो है ना, ये वही लाम है जो आज हमने पढ़ा है, हरफुन जार जो है, हरफ जार है ये, HOJ। अब मसाकीना, ईना, तो एक ऐनी थी और एक ईना, तो ये अब कोई अटेम्प्ट करके बताए कि ये जो ईना है ये किस स्टेटस में है, ये मसाकीना का जो नाउन है ये किस स्टेटस में है? मुस्लिमीन में। हाँ नहीं, इसका स्टेटस क्या है, कोई बताएगा? प्लूरल और जार। नसब। हाँ, अरशद ने बिल्कुल सही बोला कि ये बेसिकली ये जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये जो थर्ड वाला था ना,
مسلمون چارٹ کا. یہ ایکچولی وہ ہے، لیکن چونکہ وہ دونوں کا اینا اینا ہی آتا ہے تو اس میں ہم نے اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ نصب یا جر سٹیٹس میں ہو سکتا ہے دونوں میں. تو یہ اس وقت ہمیں پتہ چلا، آج جا کے آج کے لیسن سے پتہ چلا کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے. ابھی کیوں؟ کیونکہ اس سے پیچھے حرف جر آ گیا ایک نا، جس نے اس کو بیٹ کر دیا، اس کو مجبور کر دیا کہ تم جر سٹیٹس میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے سر یہ اس میں اگر اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں. جی جی ضرور ضرور. میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی ایرر ہے. یہ وہ مسلمینہ والا نہیں ہے، یہ جمع سالم نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے. مسکینن 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 جمع سالم ہے، کیا مطلب؟ دوبارہ ذرا ایکسپلین کریں. جمع سالم نہیں ہے، مسلمینہ جمع سالم ہوتی ہے نا، یہ نہیں جی ہے جی جمع. جی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسکین کا جو لفظ ہے، ہاں سوری، یہ مسکین کی جمع مساکین ہے. اوکے صحیح پکڑا آپ نے، صحیح صحیح صحیح. کون سا اظہار بول رہے تھے؟ نہیں جی رضوان عرض کرو. یہ بھی استاد ہے نا سر، اچھا 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 اچھا. ہاں جی یہ میرے استاد ہیں جی. ٹھیک ہے. ہاں مسکین کا جو ایکچولی اس پہ مسلمون چارٹ نہیں لگ سکتا وہ والا، کیونکہ یہ اس کا جو جمع سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہے، مساکین ہے. ٹھیک ہے. فکانت لمساکین. یہ نصب میں آیا سر؟ ہیں جی نہیں، یہ جر سٹیٹس میں ہی ہے، لیکن انہوں نے جو تصحیح کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس پہ مسلمون چارٹ نہ لگائیں. یعنی ویسے تو اس کا سٹیٹس جاری ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کے پیچھے حرف الجر آ گیا. تو جو مسٹیک میں کر رہا تھا وہ یہ کہ اس پہ مسلمون چارٹ لگا دیا میں نے، حالانکہ وہ مسلمون چارٹ لگتا ہے اگر جمع سالم ہو. جمع سالم کا مطلب یہ کہ جیسے مسلمون، مسلم کا مسلمون ہے، لیکن اس کا مسکین کا مساکین بن گیا ہے، بروکن پلورل ہو گیا. یہ وہ ہم یہ نہیں کہیں گے جیسے مسلمون کا مسلمون ہے نا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے مسکین مسکون کر کے نہیں ہم کہیں گے، یہ مساکین ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیر رضوان بھائی. جزاک اللہ. اچھا جی. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. اچھا تو وہ جو خضر علیہ السلام ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ مساکین کی تھی. یعملون فی البحر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، فی نے اس کو جر سٹیٹس میں ڈال دیا. اگر فرض کریں میں اس پہ حرکات نہ لگاؤں تو آپ کو کہوں کہ پڑھیں تو آپ فی البحر یا فی البحر نہیں پڑھ سکتے اس کو. ٹھیک ہے. فَأَرَدْتُ، اس لفظ پہ ذرا غور کریں. تو اس میں یہ ابھی ہم نے ویسے وہ فعل والا پارٹ ابھی نہیں پڑھا، لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے خضر علیہ السلام نے یہ جو کام کیا کہ کشتی میں سوراخ کیا، اس کو انہوں نے اپنی طرف ایٹریبیوٹ کیا کہ میں نے ارادہ کیا. فَأَرَدْتُ اردنا، یہ یعنی وہ جنہوں نے جو تھوڑا جانتے ہیں یعنی یہ گردان، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ایک دو لیسنز کے بعد جب ہم فعل پہ پہنچیں گے. تو لیکن بہرحال ابھی فی الحال یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس کام کو اپنی طرف ایٹریبیوٹ کیا. ٹھیک ہے، کہ میں نے سوراخ کیا اس کشتی میں. ٹھیک ہے. اور اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور آگے انشاءاللہ جو باقی دو پارٹ آئیں گے تو اس پہ دیکھیں گے کہ یہ کیا کس کی طرف ایٹریبیوٹ ہو رہا ہے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا. ٹھیک ہے. اچھا آج کی لسٹ اب میں کھول لیتا ہوں، ایک سیکنڈ.
جی ٹھیک ہے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَ، ابھی یہ کچھ جو جیسے کانا اور یہ سارا ابھی ہم نے نہیں پڑھا. کانا و اخواتها ایک لیسن ہے پورا اس کے اوپر نا. تو ابھی فی الحال ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں، جو جو چیزیں پڑھی ہیں اس کو. تو یہ اعیب ہا، جو ہا کیا چیز ہے کوئی بتائے گا؟ یہ کیا چیز ہے یہ جو اینڈ پہ آئی ہے؟ pronoun. ہاں یہ کون سا پروناؤن ہے؟ یہ کس یعنی یہ کس کی طرف ہے؟ مرد ہے، Boy عورت ہے؟ کے لیے boy کے لیے یوز ہوتا ہے. نہیں یہ بوائے نہیں ہے، یہ سنگل فیمینن ہے. فیمیل سر. ہاں جی. کیوں فیمین ہے؟ دیکھیں اوپر بات ہو رہی ہے سفینتن، سفینتن تا مربوطہ نہیں ہے. یس وہ فیمیل ورڈ ہے، تا مربوط ہے. ہاں تو سفینہ چونکہ فیمیل ہے تو وہ جب اس کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو اس میں عیب ڈال دیا، اس کو اس میں سوراخ کر دیا. ٹھیک ہے. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. وَرَاءُهُمْ، ہم کیا چیز ہے؟ یہ بھی پرونون لیکن میل دم ہوں گے، یعنی زیادہ میل. ہاں یہ میل کے. مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. مَلِكٌ، یہ والا کاف وہ نہیں ہے، یہ تو یعنی اسم کا حصہ ہے بادشاہ جو ملک. یہ والا کاف جو ہے نا کوئی اٹیچ پروناؤن نہیں ہے. یأخذ کل سفینۃ غصبا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. وَأَمَّا الْغُلَامُ، جہاں تک غلام کا تعلق ہے یا وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ، ابواہو یعنی یہ ہو جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے جو کہ اشارہ کر رہا ہے والدین کے اس بچے کی طرف نا. سنگل میل جو ہے نا. مؤمنینی، مؤمنینی یہ جو ہے یہ مسلم ان چارٹ میں اس پہ اپلائی ہو جائے گا. مؤمنون، مؤمنون، تو یہ جمع سالم ہے. یہ مؤمنینی کس سٹیٹس میں ہے؟ پیئر ہے اور جی ابھی تک یعنی آپ اس پہ کنکلوسیولی نہیں ابھی ہم بتا سکتے اس کو نا، کیونکہ ہم نے وہ پڑھا ہی نہیں ابھی ہم نے وہ نہیں پڑھا جو اما والا ہے. تو ابھی فی الحال آپ کیسے کہہ دیں کہ جی یہ نصب یا جر سٹیٹس ہے. فخشینا، نا کیا چیز ہے؟ وہی اچھا اب اس میں یہ کون ہے وی میں؟ آپ یہ اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا. اوپر انہوں نے یہ اس میں کہا کہ میں نے اپنی طرف انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا کہ میں نے یعنی یہ اس کو عیب دار کیا کشتی کو، میں نے اس کا ارادہ کیا نا. اس میں یہ نہیں انہوں نے کہا فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا. ٹھیک ہے، فرق دیکھ رہے ہیں آپ کہ جب وہ کشتی کی باری آئی تو انہوں نے جو اس میں سوراخ کیا انہوں نے اپنے اوپر اس کو لیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اب کسی کو قتل کرنا جو ہے، بچے کو انہوں نے قتل کیا تھا نا. ٹھیک ہے، ظاہر وہ اب اینڈ پہ جا کے وہ بتائیں گے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے یہ دیکھیں اٹیچ پروناؤن فرق پڑ گیا. اوپر سنگل والا تھا جو فرسٹ پرسن تھا کہ میں نے یہ کیا، اور اس میں کہا ہم نے یہ کیا. فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ یعنی
مطلب وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گئے تو غیانی اور کفر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سر اس میں جو یہ تھا فاردتو میں نے کیا، جی وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا اللہ کی رضا سے کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے اپنی طرف جو ایٹریبیوٹ کیا نا، یعنی یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹرانسلیشن میں نہیں آتی، لیکن اگر آپ اس کے اندر جو بلاغت ہے اور اس پہ آپ غور کرنا شروع کر دیں کہ اچھا پہلی دفعہ جو کشتی میں سوراخ کیا تھا انہوں نے اپنی طرف ایٹریبیوٹ کیا. جب بچے کا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یعنی یہ کیا، نا کا آ گیا. ٹھیک ہے. فارد نا دوبارہ دیکھیں آگے. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ آ گیا ہم نے کیا. تو یہ میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی کہ یہ جو ہم نے لیسن پڑھا ہے نا اٹیچ پروناؤن والا، یہ یا انڈیپینڈنٹ پروناؤن والا، یا آج جو ہم نے حرف الجر اور حرف النصب کا جو پڑھا ہے، یہ بیسیکلی بہت اہم ہے. جب آپ قرآن پڑھیں اور آپ اس میں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کافی بعض اوقات ایک اٹیچ پروناؤن سے آپ کو پوری سٹوری سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ وجہ تھی. تو اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں نا آج. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ جو ہے نا یعنی فارد نہ کہ ہم نے ارادہ کیا. اب آپ کے لیے میں نا ایک اسائنمنٹ چھوڑتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے فاردتو میں نے ارادہ کیا اور ہم نے ارادہ کیا، اس میں پہلی تو بات یہ کہ ہم میں دوسرا کون ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ جہاں کہیں سے بھی پڑھیں اس کو یا سوچیں، اس پہ تدبر کریں کہ انہوں نے میں سے ہم کیوں کہا، اور جب کشتی میں سوراخ تھا تو انہوں نے میں کہا، اور جب بچے کا آیا تو انہوں نے کہا ہم. چلیں اب تیسرا والا جو پارٹ ہے اس پہ چلتے ہیں. فَأَمَّا الْجِدَارُ and as far as the wall is concerned، جدار انہوں نے دیوار بھی سیدھی کی تھی نا. ٹھیک ہے. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ. ٹھیک ہے. تو یتیمین. اب اس میں بھی جو یہ بروکن پلورل ہے، جیسے یتیمن یتیمن، تو ہم یتیمون نہیں کہتے، یتاما ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو غلامین غلامون نہیں اس میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رضوان بھائی غلام کی کیا پلورل ہوگی بھلا؟ یہ تو مثنیٰ ہے نا دونوں، جی غلامین اور یتیمین یہ مثنیٰ ہے. نہیں، ہم تو صرف ابھی ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ ان پہ مسلم چارٹ لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا. جی ایک تو اس کی اغلام ہوتی ہے، ہاں اغلام یتیم. شاید وہ صحیح وہ جمع مسلم بھی ہو، میں بھی واللہ عالم. بہرحال میرا اپنا خیال ہے کہ ان دونوں کی جو ہے نا وہ جمع سالم نہیں ہوگی، تو اس پہ وہ مسلم چارٹ والے رول نہیں اپلائی ہوں گے. اینی وے تو یہ ابھی ہم نے ایک سیکنڈ، سوری میری ایک کال آ گئی، امپورٹنٹ ہے ذرا. ٹھیک ہو گیا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے وَكَانَ تَحْتَهُ. اب الجدار جو ہے یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. ہاں یہ مذکر ہے، اور اسی کی وجہ سے دیکھیں اس کی طرف ہو جو ہے نا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. لَهُمَا میں اب یہ ہما جو ہے یہ ایک کے لیے، دو کے لیے، یہ تین کے لیے؟ دو کے لیے.
मुसन्ना। जी जी। तो ये अब दोनों जो हैं ये बेसिकली गुलामैन यतीमैन, जो यतीम बच्चे थे ना दो, उनकी तरफ इशारा है। और अबू हुमा भी फिर दोबारा अटैच प्रोनाउन सालिहन। अच्छा अब देखें, जरा इस चीज पे नोट करें, फ़अराद रब्बु का, तेरे रब ने ये इरादा किया। जरा नोट करें फर्क। पहली तरफ वो कह रहे हैं मैंने ये इरादा किया है कि कश्ती जो है उसको कश्ती जो है उसमें सुराख कर दूं। जब बच्चे का आया तो उन्होंने कहा कि हमने इरादा किया, ठीक है। और जब दीवार का आया तो उन्होंने ये अल्लाह की तरफ टोटली उसको एट्रीब्यूट कर दिया कि तेरे रब ने ये इरादा किया यबलुगा अशुद्धहुमा, कि वो जवानी तक, बच्चे दोनों जब तक जवान नहीं हो जाते तो इसको हिफाजत करनी है। तो मैंने दीवार सीधी कर दी, जब वो जवान हो जाएंगे वयस्तखरिजा, इखराज निकालना, कंज़हुमा, कि अपना खजाना जो है ना वो अपना निकाल लेंगे। रहमतुम मिर रब्बिक। अब इसका तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ, मिडिल वाले का आंसर आपने देना है। ये रहमतुम कि ये तेरे रब की तरफ की रहमत थी उन बच्चों पे, जिसकी वजह से उन्होंने अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से ना, यानी ये इनको हुक्म दिया कि उसकी दीवार ठीक कर दें, तो उन्होंने 100% अल्लाह ताला की तरफ उसको एट्रीब्यूट कर दिया, तेरा रब जो है, ठीक है। यानी तेरा इसमें किसको भला कह रहे हैं, कोई बताएगा? फ़अराद रब्बुका का जो है ना वो अटैच प्रोनाउन है, हजरत मूसा के लिए है। हाँ जी, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए है, क्योंकि बेसिकली वो उन्हीं से मुखातब थे, तो उन्हीं को मुखातब करके वो कह रहे थे। और बेसिकली तो वो उन्हीं को सारा ये स्टोरी सारी है ही उन्हीं के लिए थी। फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतम मिर रब्बिक। अच्छा अब ये देखें, ये मिन क्या चीज है, ये हरफुन जार है। तो इसमें ये देखें रब्बी, ठीक है, इसमें बा जो है वो जार स्टेटस में है और का आगे अटैच प्रोनाउन लगा दिया ना। तो ये मिन जो है उसने इसम को जार स्टेटस में ले गया। वमा फ़अलतुहु अन अमरी, मैंने ये जो भी किया है इसको अपने अमर से, मुझे अमर नहीं। यहाँ भी अन भी देखें, यह जार है, अमरी इसको जार स्टेटस में ले गया वो ना। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ते अलैहि सब्रा। ये देखें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इसमें एक बताता हूँ। अभी हमने उसको लेसन तो नहीं पढ़ा, शुरू में देखें, ये देखें जब मूसा अलैहिस्सलाम तीसरी बार भी सब्र कर सके तो उन्होंने अनाउंस कर दिया हादा फिराकु बैनी व बैनिक। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे बैनी, इसमें भी अटैच प्रोनाउन है, बैनक, और इसमें भी अटैच प्रोनाउन है। तो उन्होंने कहा कि ये अब मेरे और आपके दरमियान फराकत हो गई। सउनब्बिउका, अनकरीब मैं आपको बताऊंगा, बितावीली, तावील या मतलब या एक्सप्लेनेशन, मालम तस्तति, ये आप नोट करें जरा इस लफ्ज पे, इसमें ता है, सीन, फिर ता, फिर तो और फिर आइन है। और इस पे नोट करें जरा, ये लफ्ज, इसमें क्या चीज नहीं है? नहीं है तो इससे पहले वाला ते नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा अरबी में
بعض اوقات اس کو کہتے ہیں انگلش میں تو ہم کہیں گے بریویٹی، جو ہے نا تخفیف کر دینا نا، اس میں ہلکا کر دیا جاتا ہے بعض اوقات. اچھا اب اس میں اور اس میں بلاغت کیا ہے کہ شروع میں تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم صبر نہیں کر سکے. اب جو تا 2 نقطوں والا اس کو اڑایا، تو جب بھی یعنی عربی کے اندر اس کو تخفیف کی جاتی ہے، ہلکا کیا جاتا ہے، اس سے معنی بھی ہلکے ہو جاتے ہیں. اوپر کا تو ہم کہیں گے، اوپر کے معنی میں ہم کہیں گے کہ اب میرے اور آپ کے درمیان فراقت ہوگی، اب میں تجھے ان چیزوں کی تعویل یا میننگ بتاؤں گا جس پہ تم صبر نہیں کر سکے. یہ ترجمے میں بھی لکھا ہوا ہے، تجھے صبر نہ ہوا. ادھر آپ دیکھیں، ہم اس کا جب ترجمہ کریں گے، انہوں نے تو وہی لکھا ہوگا صبر، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اب اس میں تخفیف ہو گیا، تو ہم کہیں گے تم ذرا بھی صبر نہیں کر سکے. یعنی اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ذرا بھی صبر نہیں کر سکے، یعنی اس کے معنی میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب قرآن کی بلاغت ہے کہ، اور دیکھیں کیسے کیمرہ جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے. فَأَرَدْتُ سے فَأَرَدْنَا آ گیا، فَأَرَادَ رَبُّكَ پہلے اپنی طرف، پھر ہماری طرف، پھر رب کی طرف. تو یہ بیسیکلی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اب آپ کو دھیان رکھنا چاہیے. اور اس میں بہت بڑی بلاغت اور بہت گہرائی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ان سے سمجھ آتی ہے. اگر آپ کوئی بھی سورہ اٹھا لیں، سورہ یوسف اٹھا لیں، سورہ مریم اٹھا لیں، اور اس طریقے سے آپ پڑھنا شروع کریں اور ان چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کریں. ابھی ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا تو، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ اس کی قرآن پہ ہم نے اپلائی کرنا شروع کر دیا. تو بلکہ آپ کے لیے تو ایک تو وہ میں نے اسائنمنٹ دی ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا. دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں سے نا ذوالقرنین کی سٹوری سٹارٹ ہو گئی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ کا جو ہے یہ اٹیچ پر نون ہے، آپ سے پوچھتے ہیں، عن حرف جر ذل کرنینی، یہ جو نون ہے نا، یہ بیسیکلی یہ بھی اور یہ دونوں بھی بعض اوقات ایسے کمپوزٹ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حرف آف جر اور اس کے بعد کے اسم میں لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ نہیں ہے، ان کے درمیان کچھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تو دونوں کو ہی انہوں نے کمپوزٹ ہی کر دیا جر سٹیٹس میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا. تو آپ اس کو پڑھیے ذرا، اس سٹوری کو، انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ مل کے کر لیں گے. تو اس میں یہ دیکھیں میجسٹک وی اللہ نے یوز کیا، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، کیا ہے؟ دیر از نو ڈاؤٹ، موسٹ ڈیفینیٹلی ہم نے اس کو مکان دیا یا جگہ دیا یا اسٹیبلش کیا زمین میں، اور ہم نے اس کو. چلیں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز، ٹائم تو ویسے ہے میں آپ کو ڈھونڈ کے دیتا ہوں. اچھا کوئی چیٹ پہ آئے ہیں صاحب، سوری مجھے چیٹ نظر نہیں آ رہی. ہاں غلمان، ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا، غلمان. اور ایک کی ملٹیپل جمع بھی ہو سکتی ہیں. تو مجھے ایک سیکنڈ دے، آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز میں دکھاتا ہوں، اور جس سے آپ کو اٹیچ پروناؤن کی افادیت یا اس کی خوبصورتی کا پتہ چلے گا. حافظ فاروق صاحب ہیں؟ کوئی اور حافظ قرآن ہے؟ مجھے ایکچولی وہ آیت
یاد نہیں آ رہی، جس میں فرعون جو ہے جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ میں جی اب ماننے کے لیے تیار ہوں. کس سورہ میں ہوگی؟ حافظ فاروق صاحب نہیں ہے آج میرا خیال. چلے میں تلاش کرتا ہوں. طٰہٰ یا سورہ مریم میں؟ سورہ طٰہٰ میں شاید. طٰہٰ میں طٰہٰ تو ادھر پیچھے ہونی چاہیے. یہ بھی بڑی ہوئی. یہ وہ صورت ہے. تنزیل.net پہ چیک کر رہے تھے. ہاں تنزیل پہ ہی کہہ رہا ہوں. یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سن کے جب ان کی بہن پڑھ رہی تھی، اس کے اندر اتنی میجسٹی ہے، یعنی اتنا یعنی عظمت ہے اس کی آیات میں کہ وہ برداشت نہیں کر سکے. اچھا بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل اگر مل گئی جس میں وہ ڈوبتے ہوئے اس نے جو کہا. میرا خیال ہے اس میں نہیں ہے. وہ آیت اگر کسی کو یاد ہے کہ جس میں وہ اس نے کہا، چلے میں لفظ موسیٰ پہ تلاش کرتا ہوں. ہاں قالوا ربی موسیٰ، قالوا آمنا ربی موسیٰ و ہارون، شاید یہ ہے. نہیں میں موسیٰ کے ورڈ سے نہ سورہ یونس میں 90 یا 91 ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے جو آپ نے یونس کہا نا، کیونکہ وہ یہ ان صورتوں میں نہیں ہے. سورہ یونس کی 90. تھوڑا میوٹ کرنا پڑے گا سب کو، کافی شور آ رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں ذرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا باغیم وعدوان، سرکشی اور دشمنی میں نا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب جی قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. انا من المسلمین. اچھا اس میں انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت بھی اس کی فرعونیت یا رعونیت جو وہ ختم نہیں ہوئی. کیا رہا ہے وہ، اصل میں یہ وہ آیت نہیں ہے جو میں ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن اس میں بھی بہرحال اس کی تھوڑا میننگ ہے. تو وہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے، پہلے تو کہتا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، وہ یہ کلیم کرتا تھا، جیسے سورہ النازعات میں شاید یہ
انا ربکم الاعلی. لیکن یہاں پہ اب اس کو کہنا تو یہ چاہیے تھا، یعنی یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور وہ کون ہے ذات جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں. تو وہ اس کو کہنے کی بجائے کہ میں یا اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے آیا ہوں، میں تیرے اوپر ایمان لے آیا ہوں، یا اللہ میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، ایسے کہنے کی بجائے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ ایمان لے کے آیا ہوں جس پہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ ایمان لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. بہرحال اس میں جو آیت ڈھونڈوں گا وہ میں اس کی طرف جس کی طرف لے کے آپ کو جانا چاہ رہا تھا کہ وہاں وہ یہ وہاں شاید یہ کہہ رہا ہے جس آیت کی تو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ موسیٰ تیرا رب جو ہے نا اس پہ میں ایمان لے کے آتا ہوں. یعنی اس میں بھی اس نے تیرا رب کہا، یہ نہیں کہا کہ میرا رب، میں اس پہ ایمان لے کے آیا ہوں. تو اینی وے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو پروناؤنز ہیں ان کی کہنے کو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان کی بہت یعنی گہرائی ہے اور بہت دور رس ان کے میننگ ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ جب بھی آپ اس کو پڑھیں تو اس کو اچھی طرح اسٹڈی کریں، ان کے میننگ دیکھیں. تو اب آپ اس میں ذوالقرنین جو ہے نا ان کی سٹوری پڑھیے گا، اور یہ سارے پروناؤنز وغیرہ کے حساب سے آپ پڑھیے گا، اور حرف جر اور حرف نصب کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کو کیا یعنی کیا ڈفرینٹ فیلنگ آ رہی ہے، یہ سیم جیسے آپ پہلے ٹرانسلیشن پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال کسی کا ہے؟ نعمان آپ کا کوئی سوال نہیں؟ جی السلام علیکم محمود صاحب. نہیں، آج کا ٹاپک جو تھا یہ بڑا شروع میں لگا آسان ہے، اور واقعی اس میں سے کافی حد پہ جا ایسے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں انسان بار بار دیکھتا ہے اور پتہ چل گیا کہ اس کے بعد اس میں زیر آئے گی. لیکن جب آپ نے اپلیکیشن کر کے بتایا تو اس کی تھوڑی بہتر سمجھ آئی، لیکن ابھی ہمیں بہت پریکٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹاپک اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ لگا. ایگزامپل ہم نہیں خود سمجھ سکے جب تک آپ نے خود ہائی لائٹ نہیں کیا کہ کس لفظ کا اثر کس لفظ پہ پڑ رہا ہے. تو تھوڑی انشاءاللہ اس ہفتے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ٹھیک ہو جائے گا. کوئی بھی ٹریننگ آپ کی ہوتی ہے، آپ نعمان جو ہیں یہ ابو دھابی میں ماشاءاللہ یہ ان کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. تو نعمان آپ جب لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بیسک اور فنڈامنٹلز ہی ان کو پڑھاتے ہیں، بعد میں انہوں نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، پریکٹس کرنی ہوتی ہے ڈیلی. تو اس کا میں نے یہ سوچا ہے حل کہ اگر میں اس کو پڑھا کے آپ کو چھوڑ دوں گا نا کہ پھر رابطہ نہیں رہے گا آپ سے، تو یہ ختم ہو جانا ہے چند مہینوں میں. تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ انشاءاللہ اس پہ میں سب کو کنیکٹ کروں گا، اس میں این آیا اے ڈے کہ ڈیلی کوئی 1 یا 2 آیات لے کے نا اس کا انالیسس کیا کریں گے آفٹر کمپلیٹنگ دا کورس. اس سے یہ رہے گا کہ اس سے فریش رہے گا. ادروائز میں نے جب یہ کورس کیا اور ایک گروپ اس وقت واٹس ایپ کا بنا تھا ایسے ہی جیسے اب ہمارا بنا ہوا ہے، اس میں اب حالات یہ ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اتنا زنگ لگ گیا ہے کہ بالکل ہی نہیں پتہ یاد رہا کہ کیا ہم نے پڑھا تھا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور واقعی کیونکہ آپ اس کو ڈیلی پریکٹس نہ کریں تو یہ دوسرے جو علم ہیں جیسے وہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس کی انشاءاللہ ڈیلی پریکٹس کیا کریں گے، تو عنایا ڈیل کر کے نا، تاکہ یہ ہمارا جو اس پہ زنگ نہ لگے اس علم پہ. کیونکہ اور اس کا اصل اپلیکیشن تو یہ ہے کہ پھر کلاسیکل بکس بھی آپ پڑھیں اور بغیر حرکات کے پڑھیں. جیسے آج میں نے آپ کو بتایا کہ
یہ دیکھیں اس کی اپلیکیشن کتنی فار ریچنگ ہے کہ آپ یعنی اگر آپ حرف النصب اور حرف الجر جو ہے وہ پڑھیں اور بغیر حرکات کے پڑھیں، اور اگر آپ کو پریکٹس ہو تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون سی حرکات کے ساتھ پڑھنا ہے. بالکل جی، بالکل بالکل انشاءاللہ. بہت بہت جزاک اللہ محمود صاحب. باقی آپ نے بہت انٹرسٹ مینٹین رکھا ہے، ورنہ آن لائن کلاس اٹینڈ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آپ کی کلاس میں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ماشاءاللہ. تسی بھی مکھن لال لگتے ہو. جی میں نے دیکھا باقی سب لگا رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں. اچھا ارشد آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، وہ جو ایک ورڈ استعمال ہوا ہے اردتو اور ایک اردنا، ہاں جی یہ آپ اسی سیشن میں بتا دیں، تجسس رہے گا فیو یہ تو ڈیز. تجسس ہی تو رکھنا ہے آپ کا کہ آپ محنت کریں، آپ تفسیریں دیکھیں. اگر میں ہی سارا کرتا جاؤں گا تو لیکن آپ نے فرق دیکھا ارشد صاحب، 3 سٹوریاں اور تینوں کی جو ایٹریبیوشن ہے، ایک میں وہ اپنی طرف لے رہے ہیں، ایک میں کہہ رہے ہیں ہم نے کیا، اور ایک نے کہا میرے رب تیرے رب نے کیا. رب نے کی. تو جی سر آپ بالکل یہ تجسس ہی تو رکھنا ہے. اگر ٹھیک ہے سر. تجسس نہ رہا تو پھر تو آپ نے پورا ویک کوئی کام نہیں کرے گا نا. تو میں ابھی اسائنمنٹ بھی بھیجوں گا اس کی انشاءاللہ. تو جی ٹھیک ہے سر. مطلب اس طریقے سے اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ یو ول ریئلی انجوائے، اور بہت مزہ آئے گا، اور بڑی بڑی گہرائی کی چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی. گہرے موتی سمندر میں جیسے غوطہ لگا کے نا پتہ چلیں گے آپ کو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سر. چلیں جی، جزاکم اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.